السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کار صاحب امام مہدی کے بارے میں وضاحت کر دیجیے۔ امام مہدی کے بارے میں کچھ لوگوں نے سوالات کیے کہ ان کا ظہور کب ہوگا، اور اسی طرح کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا ظہور ہوگا یا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد آئیں گے، اور امام مہدی کا ظہور کہاں ہوگا۔ تو اس بارے میں تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا، یہ بات کلیئر۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ امام مہدی رحمہ اللہ کے بارے میں اکثر روایات جو کھڑی گئی ہیں، کچھ اکثر روایات ان کے بارے میں کھڑی گئی ہیں، کچھ جو صحیح روایات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ آپ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے۔ وہ بھی میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ مستدرک حاکم اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور اسی طرح وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے قریشی ہوں گے۔ یہ مستدرک حاکم اور مسند احمد میں روایت موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے، یہ بات بھی احادیث میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام مہدی کے بارے میں جو احادیث ہیں میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ کتنے سال حکومت کریں گے امام مہدی رحمہ اللہ۔ یہ اس کے بارے میں مستدرک حاکم میں حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 7 سال یا 9 سال حکومت کریں گے، اور ان کے اقتدار حکومت میں، ان کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ مال کی فراوانی کر دیں گے، بہت زیادہ مال ہو جائے گا، مال و دولت کثرت سے ہو جائے گا۔ یہ بھی حدیث صحیح ہے مستدرک حاکم میں۔ اور تیسری حدیث جو امام مہدی کے بارے میں کہ امام مہدی رحمہ اللہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائیں گے، ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائیں گے، یعنی کہ پہلے وہ اس طرح نہیں ہوں گے جس طرح وہ اس رات میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو درجہ عطا کرنا ہے روحانیت کا، وہ پہلے درجہ نہیں ہوگا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ان کو قبولیت عطا کرنی ہے ایک ہی رات میں، وہ پہلے نہیں ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر ان کا ظہور جو ہے وہ بیت اللہ میں ہوگا، بیت اللہ میں وہ طواف کر رہے ہوں گے، اور رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کا جو ہے وہ بیعت کریں گے ان کی، اور ان کا جب ظہور ہوگا اس وقت جو حکومت ہوگی، جن کی حکومت ہوگی، وہ پورا ایک لشکر بھیجیں گے ان کے خلاف، کیونکہ لوگ ان کی بیعت کر رہے ہوں گے وہاں بیت اللہ میں، اور لوگ کثرت سے ان کی بیعت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا، مدینہ سے کچھ آگے وہ لشکر آئے گا، ابھی تک وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوگا، اس سے دور ہوگا، تو وہ زمین میں دھنس جائے گا۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے جو امام مہدی رحمہ اللہ کے ظہور کے بارے میں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ ایک لشکر نکلے گا ان سے لڑنے کے لیے، امام مہدی رحمہ اللہ سے لڑنے کے لیے، ان کے مقابلے کے لیے، اور وہ لشکر مدینہ سے کچھ آگے ایک میدان ہوگا، اس میدان، اس کا نام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میدان بیضاء اس کا نام ہوگا، وہاں وہ لشکر دھنس جائے گا، زمین میں خسف کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں امام مہدی رحمہ اللہ کے بارے میں، مسند احمد میں ہے حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں مسلمان اور عیسائی صلح کر لیں گے، پھر عیسائی جو ہیں وہ غداری کر کے انہیں ختم کرنے کی تیاری کریں گے۔ یہ بھی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں فرمائی۔ اور امام مہدی رحمہ اللہ کا جب ظہور ہوگا، وہ حکومت کر رہے ہوں گے، اسی اثناء میں دجال کا ظہور ہوگا، دجال نکلے گا، خروج دجال ہوگا، اور دجال کے ساتھ جو زیادہ ہوں گے وہ یہودی ہوں گے۔ اسی طرح یہودی اس کی جو ہے وہ پیروکاری کریں گے، پیروی کریں گے، اور امام مہدی رحمہ اللہ آخر کار
دجال کی جب آمد ہوگی امام مہدی رحمہ اللہ ان کے مقابلے کے لیے تیاری کریں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، حضرت امام مہدی رحمہ اللہ خود مقابلہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کے بعد اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمائیں گے۔ وہ دمشق میں ایک مسجد ہے جس کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور وہ مینار 74 ہجری میں اس کو تعمیر کیا گیا، اور اس مینار پر عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس مینار پر فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اتریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مینار سے جو دمشق کی ایک مسجد میں ہوگا، اور اس مینار کو اموی دور میں 74 ہجری میں تعمیر کیا گیا، اس مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ پھر وہ نیچے اتریں گے، اور پھر وہ جب نیچے آئیں گے لوگ کہیں گے تم امامت کرواؤ عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن وہ امامت نہیں کروائیں گے، وہ امام مہدی کے پیچھے ہی نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد جب نماز پڑھنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر لوگوں کے ساتھ نکلیں گے اور دجال کا مقابلہ کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور حکومت ہوگا وہ 40 سال ہوگا، یعنی کہ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے امام مہدی کا دور ہوگا، امام مہدی کے دور میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور حکومت ہوگا وہ 40 برس پر ہوگا، اور حضرت امام مہدی کا جو دور حکومت ہے وہ جو حکومت کریں گے وہ 9 سال یا 7 سال، جو دو طرح کی روایت ہے، 7 سال یا 9 سال وہ حکومت کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔